بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد کو اقتدار سے بے دخل ہوئے اب تقریباً 2 ماہ ہو چکے ہیں۔ اس عرصے کے دوران ایسا کئی مرتبہ ہوا ہے جب بنگلہ دیش کی نئی عبوری حکومت سمیت اہم جماعتوں نے پاکستان اور چین کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ بنگلہ دیش جو 2 ماہ پہلے تک انڈیا کے قریب تھا، اب چین اور پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی وکالت کر رہا ہے اور یہاں انڈیا مخالف جذبات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ ہندوستان ٹائمز نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ اس ملاقات میں نہید الاسلام نے پاکستان کے ساتھ 1971 کا مسئلہ حل کرنے پر بات کی۔ دونوں ملکوں کے درمیان گزشتہ برسوں میں 1971 کی جنگ ایک اہم مسئلہ رہا ہے۔ انڈیا بمقابلہ پاکستان اور بنگلہ دیش کی پیدائش بنگلہ دیش میں حکومت بدلی تو مجیب الرحمان کے مجسموں کو نقصان پہنچایا گیا۔ بنگلہ دیش کے بانی اور شیخ حسینہ واجد کے والد شیخ مجیب الرحمان پاکستان کے بارے میں بہت سخت گیر رائے رکھتے تھے، یہاں تک کہ شیخ مجیب الرحمان نے بنگلہ دیش کو تسلیم کیے بغیر ذوالفقار علی بھٹو سے بات کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ پاکستان نے بھی ابتدا میں بنگلہ دیش کی آزادی کو مسترد کر دیا تھا، بعد میں پاکستان کے رویے میں اچانک تبدیلی آئی۔ فروری 1974 میں لاہور میں تنظیم الاسلامی کانفرنس کا سربراہی اجلاس ہوا۔ اس وقت بھٹو پاکستان کی وزیر اعظم تھے اور انہوں نے شیخ مجیب الرحمان کو باقاعدہ دعوت بھی دی تھی۔ پہلے تو مجیب الرحمان نے اس میں شرکت ہونے سے انکار کر دیا، لیکن بعد میں اسے قبول کر لیا۔ اس کے بعد انڈیا بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان معاہدے پر دستخط ہوئے۔ 1971 کی جنگ کے بعد باقی ماندہ رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے تینوں ممالک نے 9 اپریل 1974 کو معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 1974 میں ہی اعلان کیا تھا کہ ہم بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ 7 کروڑ مسلمانوں کی طرف سے ایک وفد آئے گا اور ہم انہیں گلے لگائیں گے۔ بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے پر بھٹو نے کہا تھا، میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے یہ فیصلہ پسند ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا دل خوش ہے، یہ اچھا دن نہیں ہے، لیکن ہم حقیقت کو نہیں بدل سکتے۔ بڑے ممالک نے بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے کا مشورہ دیا، لیکن ہم سپر پاور انڈیا کے سامنے نہیں جھکے۔ لیکن یہ ایک اہم وقت ہے جب مسلم ممالک اجلاس کر رہے ہوں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ دباؤ میں ہوں۔ یہ ہمارے مخالف نہیں ہیں جو بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، یہ ہمارے دوست اور ہمارے بھائی ہیں۔ بنگلہ دیش کو پاکستان سے علیحدہ ہوئے تقریباً 50 سال گزر چکے ہیں اور اب شیخ حسینہ کے اقتدار سے بے دخلی کے بعد اس بات کا امکان ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات پھر سے بہتر ہو جائیں گے۔ چین بھی ساتھ کھڑا نظر آ رہا ہے، اس کی وجہ سے انڈیا کی پریشانیوں میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ تاہم اب بنگلہ دیش کی نئی عبوری حکومت چین کی طرف قدم اٹھاتی نظر آ رہی ہے۔ بنگلہ دیش کے عارضی وزیر اعظم شیخ محمد یونس، جو اس وقت پاکستان اور چین کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے میں کوششیں کر رہے ہیں۔ ابھی چند روز قبل بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی پر بین ہٹا دیا گیا تھا، جو کہ شیخ حسینہ نے 2013 میں لگایا تھا اور تاحال بین تھی۔ جماعت اسلامی کو بین ہٹانے کے بعد جماعت اسلامی کا پاکستان کی طرف رجحان بڑھ رہا ہے۔ جماعت اسلامی بنگلہ دیش کی سب سے بڑی مذہبی جماعت ہے اور اس جماعت کی طلبہ تنظیم بہت ہی مضبوط اور طاقتور سمجھی جاتی ہے۔ شیخ حسینہ کا تختہ الٹنے والی تحریک میں اس تنظیم کے طلباء نے اہم کردار ادا کیا ہے، تاہم اس پر ملک میں تشدد اور انتہا پسندی کو فروغ دینے کا الزام بھی لگایا جاتا ہے، جو کہ سراسر جھوٹ ہے۔ انڈیا میں بابری مسجد کے شہید ہونے کے بعد اس جماعت میں بنگلہ دیش میں ہندو مخالف فساد بھڑکانے کا الزام بھی لگایا گیا۔ جماعت اسلامی کو عمومی طور پر انڈیا مخالف تنظیم سمجھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انڈین گورنمنٹ اس جماعت سے نفرت کرتی ہے اور انہوں نے شیخ حسینہ واجد کے ذریعے اس پر بین لگوایا تھا۔ جماعت اسلامی کے امیر شفیق الرحمان نے حال ہی میں کہا تھا کہ انڈیا نے ماضی میں کچھ ایسے کام کیے ہیں جو بنگلہ دیش کی عوام کو پسند نہیں آئے۔ شفیق الرحمان نے بنگلہ دیش میں حالیہ سیلاب کا ذمہ دار بھی انڈیا کو ٹھہرایا تھا۔ شفیق الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ بنگلہ دیش کو ماضی کے بوجھ کو پیچھے چھوڑ کر امریکہ، چین اور پاکستان جیسے ممالک کے ساتھ مضبوط اور متوازن تعلقات برقرار رکھنے چاہیے۔ بنگلہ دیش کی تشکیل میں انڈیا نے اہم کردار ادا کیا تھا، جبکہ چین اس وقت بنگلہ دیش کے قیام کے سخت خلاف تھا۔ بنگلہ دیش میں پاکستان کے ہائی کمشنر سعید احمد نے 1 ستمبر کو بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے وزیر نہید الاسلام سے ملاقات کی تھی اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان باہمی تعاون کو فروغ دیا تھا۔ 30 اگست کو پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس سے بات کی تھی اور ساتھ ہی ایک ٹویٹ میں بنگلہ دیش میں سیلاب کے باعث ہونے والی تباہ کاریوں میں امداد کی پیشکش بھی کی تھی۔ پاکستان کے ہائی کمشنر نے نئی عبوری حکومت کے ارکان سے ملاقات کو اہم قرار دیتے ہوئے کئی شعبوں میں تعاون پر بات کی ہے۔ پاکستان کے ساتھ تعلقات بڑھانے میں
शेख हसीना खुद एक रकावट थी। 2018 के इंतखाबात में पाकिस्तानी हाई कमीशन पर बांग्लादेश के इंतखाबात में मुदाखलत का इल्ज़ाम भी लगाया था। पाकिस्तान के साबिक सफारतकार अब्दुल बासित का कहना है कि ये पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन मौका है और हमें इस मौका को ज़ाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर एशिया में पाकिस्तान, चाइना, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश इकट्ठे हो जाएं तो एशिया की तकदीर बदल सकती है और इससे मुस्लिम ममालिक एक मुत्तहिदा निज़ाम बना सकते हैं, जिस तरह अरब अमारात और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नाम से सब रियासतें आपस में जुड़ी हुई हैं। इस तरह अब एशिया के तमाम मुस्लिम ममालिक को भी एक होना होगा ताकि आपस में इत्तेहाद को मज़ीद बेहतर किया जा सके। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।